الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين غرور اور خود پسندی لیکچر نمبر 95 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت حزنا. ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی. بلی کو اس نے باندھ دیا تھا، نہ اسے پانی دیتی تھی اور نہ کھانا دیتی تھی، نہ اس کی رسی کھولتی تھی، حتیٰ کہ وہ مر گئی. کمزور ہوتی گئی، بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کو جہنم میں پھینک دی. جانور پر رحم کرنا چاہیے. بھوکا ہے اسے کھانا کھلائے، پیاسا ہے پھر پانی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر تر جگر والا جس کا جگر ہے اور پانی کی اسے ضرورت ہے، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ کافر، وہ نجس اور پلید جانور، اس کو پانی پلانے پر بھی ثواب، اس کی خوراک کا بندوبست کرنے پر بھی ثواب ہے. بلی اس کا چھوٹا بھی جائز ہے، اگر وہ دودھ پی جائے برتن میں سے تو باقی دودھ مسلمان پی سکتا ہے. تو اس عورت نے بڑا ظلم کیا، وہ مر گئی، نہ اسے کھولا تاکہ وہ جانور چھوٹے چھوٹے کھا لیتی چل پھر کر. اس حدیث کے راوی ہیں امام زہری، وہ فرماتے ہیں ذالک لئلا یتکل رجل ولا ییأس رجل. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی شخص صرف رحمت پر ہی بھروسہ نہ کرے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور جو چاہے کرے، جانوروں کو مارے، انسانوں کو مارے، اور جب مجھے بھی دیکھو ظلم زیادتی نہ کرو. کہتا ہے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع، رحمتی وسعت کل شیء. اللہ کی رحمت نے اللہ کے غضب کو ڈھانپ لیے. فرمایا میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے کو گھیرے میں لی. تو مطلب یہ نہیں کہ آدمی ظلم اور زیادتی کرے اور جو چاہے گناہ کرتا رہے. بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو گناہوں کی زندگی گزارتا ہے اور پھر جنت کا متلاشی بھی ہے، جنت کا متلاشی بھی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ مایوس ہو جائے گناہ کر کے، بس اب تو اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کر، یہ بھی نہ کرے. مایوسی کو نہ اپنائے. ایمان، رحمت، امید اور خوف کے درمیان یہ خوف رہے پتہ نہیں نماز قبول ہوئی، روزے قبول ہوئے، قرآن کی تلاوت قبول ہوئی، پتہ نہیں حشر میں کیا بنے گا اور واقعی نہیں پتہ کیا بنے گا. لیکن رحمت یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں پاس کر دے، اللہ ہمیں ان صراط سے بجلی کی طرح گزار دے. ان دو چیزوں کے درمیان مومن کو رہنا چاہیے. نیکیاں کر کر اتنا بے باک نہ ہو جائے کہ پھر وہ جو چاہے کرے اور کہے کہ میرے پاس تو بڑی نیکی ہے. اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2619. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف اللہ به
فهو يتجلجل إلى يوم القيامة۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5799۔ ایک آدمی جوڑا پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے اور بالوں میں کنگھی، تیار شیار ہو، اب غرور اور تکبر میں آ گیا، یہ بیماری اس کو لگ گئی، اکڑ کر زمین پر چلتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ زمین کو پاڑ سکتا ہے نہ پاڑ، اکڑ کر چلنے وہ کر و فر کے ساتھ چلا، فخر و غرور سے چلا، اور غرور تو اللہ کی چادر ہے، اللہ کو غصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اسے نگل، اور قیامت تک نگلتی ہی جا رہی، یہ نہیں کوئی سٹاپ آ گیا، قیامت جس دن قائم ہوگی اس وقت تک وہ زمین اسے اپنے نیچے لیتی ہی جا رہی۔ جرم کیا تھا؟ غرور، تکبر، فخر، میں سید ہوں، میں سید ہوں۔ ایک ذاکر تبلیغ کر رہا تھا، انہوں نے کہا سید ہونا چاہیے، بے شک شرابی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، سید کو آگ نہیں لگے گی۔ ابو لہب سید تھا نا، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، سید تھا نا وہ۔ اور اس دن ہم نے آپ کو سنایا وہ نجران کا جو وفد آیا تھا، اس میں جو 3 آدمی تھے، ایک امیر اور دوسرا جو وزیر تھا سید، وہ بھی سید، جس کا نام تھا الاعم، وہ بھی سید۔ تو کہاں گیا وہ؟ بلال حبشی تھا، وہ کہا سبحان۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم سوٹ پہنتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کپڑے اچھے پہن کے آدمی شیشے کے سامنے تیار ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو زینت کا لباس پہن کر آؤ، صاف ستھرا، خوشبوئیں لگا کر اللہ کے گھر میں جا رہے۔ یہ غرور اور تکبر نہیں، تکبر اور غرور یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا۔ میں نے تو کبھی 3000 روپے کو سلائی دی ہے سوٹ، اور آپ نے تو 500 روپے میں سوٹ سلایا ہے، بس یہ تکبر، لوگوں کو حقیر جاننا، میں بہت بڑا ہوں اور یہ بہت چھوٹا۔ انسانوں میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ صحابہ کو کہتے ہیں، ایک صحابی کو مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں تو سوکھی روٹی سوکھا گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں، اپنی والدہ کے بارے، اپنے آپ کے بارے۔ وہ 3 آدمی تھے نا صحیح بخاری میں، جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، پھر فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ان سے کہتا ہے تجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، تو پہلے فقیر تھا، ساتھ یہ یاد پلا مجھے بھی کچھ دے دے۔ تو نے کہا چل پہ، میں تو شروع سے خاندانی رئیس ہوں، بس بھول گیا نا اپنی سابقہ زندگی، بھول گیا، برباد ہو گیا۔ نیکی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، آپ خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے، خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایمان کی علامت ہے، نیکی پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے، اور نیکی پر اترانا یہ غرور کی علامت ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ نیکی کر کر خوش ہونا چاہیے، میں نے آج کسی کو کچھ کھلا دیا۔ عاجزی اور انکساری، آپ دیکھتے ہیں نا آم کا درخت، آم کا درخت وہ اس پہ اگر آم لگ جاتا ہے، جو اس پہ پھل آتا ہے تو وہ پھل آنے کے بعد نیچے کو جھکتا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے ایک باغ میں، ابا جی کا باغ تھا، اس میں چھوٹا سا ایک آم تھا، ایک بالش جتنا ہی لگایا، خدا کی شان، اور اس پر آم کا وہ لگ گیا، آم لگ گیا، پھل، اسے ٹینیاں دے کر ادھر سے سپورٹ دے کر اسے کھڑا کیا ہوتا کہ یہ ٹوٹ جائے گا، اس میں جان ہی کوئی نہیں، جان ہی کوئی نہیں۔ یعنی جب پھل لگتا ہے نا تو درخت جھکتا ہے، جب آدمی متقی بنتا ہے تو وہ جھکتا ہے، اکڑتا نہیں۔ آم کو دیکھ رہے ہیں اور سفیدے کو دیکھ رہے ہیں، لگے ہوئے سیدھے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی پھل لگ رہا ہے اس کا؟ سبحان اللہ،
نیکی انسان کے چال ڈھال گفتگو کردار زبان آنکھ کان اس سب کے حفاظت کرتی ہے. وہ چھپ جاتا ہے, عاجزی آ جاتی ہے, انکساری آ جاتی ہے اس کے اندر. کوئی بندہ گالی دے, اس دن ہم نے پڑھا تھا اتنی لوگوں صاحب کہہ دو میں تو روزے دار, اگر میں اس سے بڑھ کر گالی دوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے نا. اس نے مجھے گالی دی اور میں نے اس کو 2 دی. ایک دیہاتی کو گدھے نے ماری نہ لاد, اس کو بڑی زور سے لگی, اس نے 2 ماری. فکرہ جو اس قابل غور ہے, کہتا ہے میں تیرے کو کوئی کاٹا تو جانور بن گیا. یہاں سے کوئی بندہ گالی دے تو میں اسے 2 گالی دوں, ایمانداری سے بتائیے مجھ میں اور تجھ میں اس میں کوئی فرق ہے؟ کہ شاہ صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں, آپ نے بھی گالی دے دی تو فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے ایک مرتبہ میں نے شاید پہلے بھی کہا ہوتا ہے, اس گلی کے اندر جاتے ہوئے اس میں بھی اور اس میں بھی, دونوں گلیوں میں ایک بندہ نے اتنی بڑی گالی, میں بڑا حیران ہوا, میرے پاس سے گزرا, کرنٹ تو میں نے لگایا کوئی نہیں, گالی اس نے اتنی بڑی دی. پھر ملا تو پھر دے دی, پھر ادھر سے ملا مجھے, پھر اس نے دی, اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اب شاہ جی کو 2 دفعہ ہو رہی ہے نا, تو اب شاہ جی بھی پیچھے مڑ کے ذرا مجھے کریں. تو میں آتا بھائی میں چپ کر گئی. اللہ کی شان, ایک میٹنگ کے اندر ایس پی صاحب آئے ہوئے تھے گورنمنٹ کے اس پارک میں, وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, سیدھا بندہ ہے. میں نے سب سے پہلے جا کے اس سے کہا السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وہ حق بک رہے ہیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, پھر باقی سے ملا, وہاں بیٹھے اور پھر آ گئے. اس کے بعد اب بھی وہ گزرتا ہے میرے پاس سے, اب بھی گزرتا ہے, میں جانتا ہوں اس نے مجھے پھر دوبارہ گالی نہیں دی. اگر میں اسے دے دیتا یاد رکھیں, ویسے نہ بنیے, عاجزی اور انکساری. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے, میں بیگن میں آیا کرتا تھا, جیل ہے جھنڈے والی کوٹھی ہوتی تھی اسٹاف, ایک باشرا سفید داڑھی, میری اس وقت کالی داڑھی ہوتی تھی 20 سال پہلے کی بات. تو میں نے اسے کہا گاڑی والے کو جھنڈے والی کوٹھی کو اتار دیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں کام کرنا ہے. میں نے کہا جھنڈے والی کوٹھی, فوراً کہتے ہیں ادھر مسجد عثمان ہے, یہ مسجد. میں نے کہا جی, کہتے ہیں وہاں ایک طیب خبیث جمعہ پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتا. مجھے اسے کیا پتا, اب اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرا جمعہ سنا, بس ہوائی اڑی ہوئی ہے پورے اسلام آباد, گالی دی. میں چپ, میں نے کہا جی میں نہیں پڑھتا یہ بات ہے, کیوں, میں نے تو پڑھانا تھا, پڑھنا تو تھا. اگر اسے میں کہہ دیتا تیری فلانے کی میں خود ہی, میں مجھے گالی دیتا ہے. پھر اللہ کی شان ہے, وہ بندہ آہستہ آہستہ آتا رہا. میں نے اسے پہلے تو مسجد میں دیکھا نا, اس نے نہیں مجھے پہچانا, میں نے اسے پہچانا, اللہ نے مجھ سے حدیث کر دی. میں نے اسے آج تک نہیں یاد کرایا اسے, نہ بتایا اسے. تو لوگ ایسے. اسی طرح ایک مرتبہ ایک صاحب تھے, بڑے بزرگ اور بڑے امیر کبیر, ان کا ڈرائیور حدیث ہو گیا. تو وہ بڑے فکر مند ہوئے, یہ کدھر لگ رہا ہے. میری مسجد میں لائے, مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہنے لگا آپ نے اس پر حدیث کر دی ہے. میں نے کہا اللہ نے کر دیا. تھوڑی سی بات کی تو میں نے ایسی کتاب کو میں کی تو بند کرو کتاب. 100 سے اوپر بزرگ سال کا بزرگ آدمی, میں پتر میری گاڑی سے نیچے, میں اتر گیا, نہیں اس نے میری بات نہیں سنی. اس نے وہاں ایک خطیب سے, عالم سے بات کی کہ میرا ڈرائیور خراب ہو گیا, بابی ہو گیا. وہ نماز کے وقت جیل ہے مجھے آگے نماز میں, تو میں چائے پہ بلاتا ہوں کہ خطیب شاہ صاحب کو بھی اور آپ بھی تشریف لائیں. اسے جب وعدہ لے لیا تو اسے یاد کرایا کہ کل آپ نے تشریف لانا ہے. میں نے پوچھا ادھر سے کون آ رہا ہے, جس نے پوچھنا. اس نے کہا وہ شاہ صاحب ہیں جیل ہے. انہوں نے کہا میں تو نہیں آتا, کہتا میں نہیں آتا, اس بندے سے میں ملتا ہی نہیں, نہ میری ملاقات ہوئی نہ دیکھا. ایسے ہو جاتا ہوتا ہے انسان. عاجزی اور انکساری. یہ G10 کی بات ہے. میں گاڑی ٹھیک کروانے گیا, ایک بندے نے کہا ہوٹل میں چائے پیتے ہیں, تمہارے ہوٹل. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا, صحیح باشراب, صحیح جوان جسے کہتے ہیں, خوبصورت. اسے اس نے بلایا, پاس بٹھایا, چائے منگوائی. جو ہی اس نے چسکی سنتی لی نا, اسے کہا جانتے ہو یہ کون ہے میرے بارے میں؟ میں تو جانتا ہوں, میں یہ طیب الرحمٰن. ایسے اٹھا نظر سے پتہ نہیں 440 وہ کرنٹ لگے, کھڑا ہو گیا. میں نے اس کو بازو پر تشریف تو رکھی, لال پیلا ہوا.
لیکن کبھی آپ کی میری ملاقات نہیں کرتے نہیں، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، کبھی آپ نے میرے پہ جمعہ پڑھا ہے؟ اس کا مجھے جانے دیں، میں نے کہا چاہے تو بھیجیں، اور کبھی موقع ملے تو میری مسجد میں آئے، میری مسجد کبھی سن کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کو جو بھی پڑھایا گیا سن کے تو دیکھیں۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ مسجد میں آیا، میں نے رب سے دعا بھی کی، اللہ نے رنگ لگا دیا، اور اگر میں بھی گالی دے دیتا، آپ بھی اس طرح گالیاں دینے لگ جائیں، آپ کے پڑوسی بھی کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں، یہ ہو گئے بھابھی ہو گئے، آپ بھی گالیاں دینے لگ جائیں تو کوئی مسجد میں آئے گا؟ آج یہ انتصاری اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ واہ